اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا سید العرب والعجم جسمہ مطہر مقدس معطر نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب جود والکرم مولانا محمد مصطفیٰ وعلی علی مرتضی وعلی فاطمة الزہراء بنت محمد مصطفیٰ وعلی حسن مجتبی وحسین مظلوم بکربلا اللہم والی من والہم وعادی من عاداہم وانصر من نصرہم واخذل من خذلہم الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم من لیلنا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال تبارک اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات بھیجے بر محمد عزیزان محترم معزز سامعین کرام، پہلی مرتبہ شرف حاصل ہوا اس جگہ پہ پڑھنے کا جس کو شیراز ہند کہا جاتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے جو کھڑے ہیں ان سے صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جو عظمت یہاں فرش پہ بیٹھ کے سننے کی ہے نا، وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی۔ صلوات بھیجے بر محمد خداوند عالم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ آیت اسپیشلی صرف آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آل محمد وہ ہیں جو اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ خدا نہیں چاہتا ہے۔ آل محمد اس وقت تک کوئی فعل انجام نہیں دیتے جب تک کہ خدا نہیں چاہتا ہے۔ ان کی زبان ایسی زبان ہے جسے صادق کہا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی ہر جملے۔ ان کی زبان کافر ہے، مشرک ہے، لیکن نبی کی صداقت سے انکار نہیں ہے۔ نبی نے کیا کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑوں کے پیچھے فوج ہے تو تم مان لو گے؟ کہا بالکل مانیں گے۔ کیوں مانو گے؟ کہا یا نبی اللہ آپ کہہ رہے ہیں۔ نبی نہیں مانتا، ان کی فضیلت نہیں مانتا، لیکن نبی اگر کہہ دے تو ان کی صداقت سے انکار۔ کہا اگر جاؤ اور پلٹ کے وہاں پر دیکھو، وہاں پہنچ کے دیکھو، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہاں پہنچ کے اگر دیکھو فوج نہ ہو تو کیا کہو گے؟ کہا اپنی آنکھوں کا دھوکہ کہیں گے، تمہاری صداقت میں کمی نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کا دھوکہ کہیں گے۔ تو یہ آیت صرف اور صرف آل محمد کی شان میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے ہیں۔ 1,23,999 انبیاء آخری نبی سے پہلے آئے، لیکن اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آدم وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، نوح وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، ابراہیم وہی چاہتے ہیں،
اسماعیل وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، عیسیٰ وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. کسی کے لیے نہیں کہا جو یہ 14 ہستیوں کے لیے کہا. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات. میرے مالک وہ بھی تو معصوم ہے، انبیاء بھی تو معصوم ہیں، اور یہ 14 معصوم ہیں، یہ 14 بھی معصوم ہیں. وہ بھی نور ہیں اور یہ بھی نور ہیں. ان کا بھی کلمہ پڑھا گیا. بھائی ہر نبی کا کلمہ ان کے زمانے میں پڑھا گیا. وہ بھی نور اور یہ بھی نور. انہوں نے بھی تمہیں پہچانوایا پروردگارا، انہوں نے بھی تمہیں پہچانوایا. لیکن یہ افضلیت کیوں؟ یہ مقام آل محمد کا اتنا بڑا کیوں؟ عجب نہ خدا آواز دے کہ دیکھو انبیاء وہ کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، آل محمد جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جایا کرتا ہے. انبیاء ادھر چلتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے، آل محمد جدھر چلے جاتے ہیں ادھر حق ہوتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. انبیاء ادھر چلتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے. ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم وہ پیغام اس ممبر سے پہنچانا چاہتے ہیں جو شیعوں کا عقیدہ ہے. نبی کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان پہ افضل ہیں آل محمد. روایتیں بھی موجود ہیں. کیونکہ نبی کو ہم اپنے جیسا نہیں کہتے. بہت فرق ہے دونوں کی عظمت میں. عزیزان محترم ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. نبی کو ہم اپنے جیسا نہیں کہتے. اگر 2 پھول کے گلدستے سجا دیے جائے کسی بلندی پر، ایک پر محمد لکھا جائے اور ایک پر علی لکھا جائے، اور میرا کوئی بڑا بھائی اٹھ کر محمد والے گلدستے کو نیچے لے آئے، تو آپ انصاف سے بتائیے اونچا کون سا گلدستہ دکھائی دے گا؟ اونچا کون سا گلدستہ دکھائی دے گا؟ محمد کو ہم نے اپنے جیسا نہیں کہا، آپ نے اپنے جیسا کہا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بہت فرق ہے ان میں. انبیاء وہ ہوتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام. بھائی بچے جب اسکول جایا کرتے ہیں ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں، کلاسز شروع ہوتے ہیں نرسری کے جی وغیرہ کے، تو سب جانتے ہیں انہیں سلیٹ پہ لکھا کے دیا جاتا ہے. جناب موسیٰ نبی کے لیے جب آیتیں آیا کرتی تھی تو تختیوں پہ لکھ کر آیا کرتی تھی. لیکن جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے لیکچر دیا جاتا ہے کالج میں، لکھایا نہیں جاتا. اب وہ اس کی قسمت کے وہ لکھے اور سیو کر لے. موسیٰ نبی تو وہ نبی ہے کہ جس کے لیے تختیوں پہ لکھ آیا کرتا تھا سلام ہو قلب محمد پر، کہ جس میں ساری آیتیں ڈکٹیٹ ہوئی تھی صلوات بھیجے پر محمد والے. اچھا آپ نے نبی کو اپنے جیسا بھی کہا، نبی پر اشکال بھی کیا، نعوذ باللہ نبی کو ان پڑھ بھی کہا. دیکھیے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، میرے جملے کی قدر کیجئے گا. میرے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا.
میرے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ مولانا کے اندر کیا کیپیبلٹی ہے، کیا صلاحیت ہے۔ عوام سے دیکھیے جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر عوام محبت کرنے پہ اترے گی تو جاہل بھی ہوں گا نا تو مجھے علامہ لکھ دے گی، اور تھوڑی سی بھی نفرت کی بو ہو نا تو علامہ ہی کیوں نہ ہوں گا، اس کو جاہل کہہ دے گی۔ یہ مزاج ہے لوگوں کا۔ تو میرے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا سوائے دو ذات کے، سوائے دو ذات کے میرے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ایک ذات وہ ہے جس نے مجھے پڑھایا، ایک ذات وہ ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ رہا، میرا کلاس میٹ۔ میرا کلاس میٹ جو ہوگا وہ مجھ سے واقف ہوگا کہ ان کے اندر کتنی صلاحیت ہے، یا جو مجھے پڑھا رہا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو پڑھایا کس نے؟ میں اگر یہاں ممبر سے جونپور کے یہ کہوں کہ میں گریجویٹ ہوں، میں گریجویٹ ہوں، اور ہمارا کوئی بھائی اٹھ کے یہاں سے جائے جونپور، اطراف جونپور جتنی جگہ ہے سارے کالج اور یونیورسٹی میں میرا نام چیک کر کے آئے اور مجھے کہے کہ مولانا آپ ممبر پہ بیٹھ کر جھوٹ بول رہے تھے، تو فوراً مولانا عابد رضا صاحب کہیں گے ارے بیوقوف، تم ان کا نام یہاں کیوں تلاش کر رہے تھے؟ بھائی مولانا جونپور کے تو ہے نہیں، مولانا کلکتے کے ہیں، اگر ان کا استاد تلاش کرنا ہو تو کلکتہ جا کے تلاش کیجئے، کلکتہ جا کے تلاش کیجئے۔ بھائی نبی کا استاد یہاں تلاش کر رہے ہو، نبی یہاں کے تو ہے نہیں، نبی یہاں کے تو ہے نہیں، نبی جہاں کے ہیں وہ جواب دے گا۔ تو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سب کی تخلیق پہلے ہوتی ہے، علم بعد میں ملتا ہے۔ بھائی قرآن کی آیتیں بیان کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جب ماں کے شکم سے نکلتے ہیں، یعنی ہم اور آپ، وہ لا تعلمون شیئا کے مزاج ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم اس دنیا میں آئے، ہم نے تعلیم حاصل کی۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک گروپ کون سا ہوا؟ لا تعلمون شیئا کا مزداق۔ ایک گروپ ومن عنده علم الکتاب کا مزداق ہے، کہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ اچھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو کچھ نہیں جانتا تھا اور لا تعلمون شیئا کا مزداق تھا، وہ آج 1400 سال کے بعد ترقی کر کر کبھی سورج کے بارے میں جانتا ہے، کبھی چاند پہ جایا کرتا ہے، کبھی ستاروں کے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن جس کے پاس پوری کتاب کا علم تھا وہ آج سے 1400 سال پہلے کبھی سورج پلٹوا لیا کرتا تھا، کبھی ستارے کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا تھا، کبھی ستارے کو اپنی دہلیز پہ بلا لیا کرتا تھا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ مل جل کے عظمت محمد وآل محمد ایک بلند صلوات۔
1400 سال پہلے جن کے پاس پوری کتاب کا علم تھا وہ سورج کو پلٹوا لیا کرتے تھے. اچھا میں نے یہ تو ثابت کر دیا کہ نبی کو پڑھایا کس نے. اب سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ نبی کے ساتھ ہمیشہ رہا کون؟ بھائی کلاس میٹ والا بھی تو وعدہ پورا کرنا ہے. 2 نور تھے خدا کی قسم, 2 نور. ایک اللہ کا نور تھا, ایک اس کے حبیب کا نور تھا. ایک اللہ کا نور, ایک اس کے حبیب کا نور. بس یہ 2 نور اپنے میں باتیں کیا کرتے تھے. کہا تو بھی نور ہے میں بھی نور ہوں, تو بھی اس لائق کہ تجھے پہچانا جائے میں بھی اس لائق کہ مجھے پہچانا جائے. تو بھی واحد ہے میں بھی واحد ہوں. جیسے ہی اللہ کے حبیب کے اس نور نے یہ سنا کہ تو بھی واحد ہے میں بھی واحد ہوں, کہا پروردگارا یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا کہ تو بھی جمیل میں بھی جمیل, تو بھی حسین میں بھی حسین, تو بھی اس لائق کہ تجھے پہچانا جائے میں بھی اس لائق کہ مجھے پہچانا جائے, تو بھی نور میں بھی نور. لیکن پروردگارا وحدانیت جو ہے نا تجھ تک ہی اچھی لگتی ہے. وحدانیت جو ہے وہ تجھ تک ہی اچھی لگتی ہے. خدا کے حبیب کے نور کی بات خدا کو اتنی پسند آئی کہ اس نور کے 2 ٹکڑے کیے. ایک کا نام محمد رکھا. بھائی کیسے سن رہے ہیں آپ؟ ایک کا نام محمد رکھا, ایک کا نام. یہ 2 نور اسلاب شام سلوار بے جبر محمد والے محمد. مل جل کے عظمت محمد والے محمد بلندتر سلوار. ایک کا نور, ایک نور کا نام محمد, ایک نور کا نام علی. یہ 2 نور اسلاب شامخہ سے لے کر ارحام مطہرہ تک منتقل ہوتے 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 صلب عبد المطلب میں پہنچے. بھائی ادب سننے والوں کے لیے جونپور میں یہ پڑھ رہا ہوں. اس نور کے پھر ایک بار 2 ٹکڑے ہوئے. ایک صلب عبداللہ میں گیا, ایک صلب ابو طالب میں گیا. صلب عبداللہ میں جو گیا اسے محمد عربی کہتے ہیں. صلب ابو طالب میں جو گیا اسے علی کہتے ہیں. کیا 13 رجب کے دن ہوا کیا؟ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھی. شاعر بہت پیارے انداز میں کہتا ہے, کہتا ہے شاعر کہ نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال سارا قرآن ہی اتر آتا ابو طالب کے گھر. نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال سارا قرآن ہی اتر آتا ابو طالب کے گھر. یہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد خود آ گئیں ورنہ کعبہ ہی چلا آتا ابو طالب کے گھر. صلوات بر محمد وآل محمد. اب یہ 16 رجب کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. یہاں وہ دلیل میں دوں گا جو ایک کلاس میٹ نے کلاس میٹ کو دی, ایک ساتھی نے ساتھی کی دی. بھائی یاد ہے نا واقعہ کیا ہوا؟ علی نے آنکھیں نہیں کھولی اور اس وقت تک نہیں کھولی جب تک کہ رسول خدا کے ہاتھ میں نہ آ گئے. آنکھیں کھولی, سلام ہوا, سلام کا جواب آیا,
کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن؟ صرف کہا نہیں، سنا کے بھی بتایا. نبی کا جملہ ہے، تاریخ گواہ ہے، تم نے توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھی، زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھا، انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھا، اور قرآن ویسے ہی پڑھا جیسے میں پڑھا. اچھا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ توریت صاحب توریت سے بہتر کیسے؟ بھائی کوئی انگلش بولتا ہو انڈیا کا تو مجھے انصاف سے بتائیے وہ اس سے اچھا انگلش بول سکتا ہے جیسے ایک انسان انگلینڈ کا ہو اور وہ بول رہا ہو؟ کوئی اچھی فارسی بولتا ہو، کیا ممکن ہے کہ اس سے بہتر بول سکتا ہو؟ جو ایران کا ہو، لہجہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے، پھر پروننسیشن وہ زیادہ امپورٹنٹ. اگر تو پھر میرے بات میں اس سے بہتر کیسے؟ بھائی جناب موسیٰ اللہ کا کلام سنا رہے تھے، تھوڑا بیداری کے ساتھ سنیں گے. اللہ کا کلام جناب موسیٰ سنا رہے تھے، کلام اللہ کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی. جناب داؤد اللہ کا کلام سنا رہے تھے، کلام خدا کا تھا، زبان داؤد علیہ السلام کی تھی. جناب موسیٰ اللہ کا کلام سنا رہے تھے، جناب عیسیٰ اللہ کا کلام سنا رہے تھے، کلام خدا کا تھا، زبان جناب عیسیٰ کی تھی. لیکن یہاں معاملہ ہی الگ تھا، یہاں کلام بھی خدا کا، زبان بھی خدا کی. صلوات بر محمد و آل محمد پہ. مل جل کے عظمت محمد و آل محمد پہ سے بلند صلوات. اب عزیزان محترم، جناب موسیٰ کا تذکرہ آیا تو میں ایک بات کہہ دوں یہاں پر، شیعان حیدر کرار کا مجمع ہے اور ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، کوشش رہے گی کہ ایک تحفہ ہو آپ میری طرف سے. جناب موسیٰ کوہ طور پر کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ 30 دنوں کے لیے گئے تھے. جناب موسیٰ کوہ طور پر 30 دنوں کے لیے گئے تھے. 10 دن ایکسٹرا ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، سفر جو ہے طویل ہو گیا. ٹوٹل کتنا دن ہوا؟ 40 دن ہوا. جناب موسیٰ نے اپنے قوم والوں سے کہا تھا کہ میں 30 دن میں واپس آ جا رہا ہوں. 10 دن ایکسٹینڈ ہوا تو جناب موسیٰ کی قوم بہک گئی. سامری نام کا ایک انسان تھا جس نے بہکا دیا. جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، مجھے انصاف سے بتائیے، باحیات تھے نا تبھی تو گئے. 10 دن کے لیے. دیکھیے ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہودی وہ قوم ہے جو اپنے معصوم کے 10 دن ایکسٹرا کی غیبت کو برداشت نہیں کر سکتی. میں جونپور میں پڑھ رہا ہوں بھائی. شیعوں میں اور یہودیوں میں یہی فرق ہے. یہودی وہ قوم ہے جو 10 دن کی غیبت برداشت نہیں کر سکتی، شیعہ وہ قوم ہے جو 1200 سال سے. صلوات بر محمد و آل محمد پہ. مل جل کے عظمت محمد و آل محمد پہ بلندتر صلوات.
بس عزیزان محترم، اچھا جن کے ہاضمہ جن کا خراب ہوتا ہے ان کو کوئی بات بھی ہضم نہیں ہوتی. کہنے لگے کہ بھائی کیسے ممکن ہے کہ 3 دن کا بچہ 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کرے؟ کیسے ممکن؟ ہم نے کہا 2 آپشن دے رہے ہیں، 3rd آپشن تم نکال ہی نہیں سکتے. 2 آپشن دے رہے ہیں، یا یہ مانو کہ علی مرتضیٰ وہاں سے نبی کی طرح علم لے کے آئے تھے، یا یہ مانو کہ فاطمہ بنت اسد اتنی بڑی عالمہ تھی کہ علی کو 3 دن کے اندر توریت کا بھی علم دیا، زبور کا بھی علم دیا، انجیل کا بھی علم دیا، قرآن کا بھی علم دیا. صلوات بھیجے والے محمد والے محمد. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. دو آپشن میں تو ایک تو ماننا ہی پڑے گا نا بھائی. کہ مولانا اس سے بہتر دلیل دیجئے. عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، خدا کی قسم یہ ہمارے اوپر زیادہ اور غلط الزام لگا جاتا ہے. مجلس آن ایئر ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، میں دلیل کے طور پہ پیش کر دوں. یہ ہمارے اوپر زبردستی کا الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے علی سے افضل، نبی سے افضل علی کو سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ہم علی کو جو کچھ سمجھتے ہیں نبی کے بعد سمجھتے ہیں. ہم علی کو ویسے مانتے ہیں جیسے نبی منوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ہی کا ویسے ہی ماننا چاہتے. ہماری کوئی خطا بھائی، نبی ہے نا، نبی نے سمجھایا کیا کہ علی کو ایسے مانو، تو ہم نے مانا. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. ایک چھوٹی سی دلیل لے لیجئے. نبی کون ہے؟ نبی خود فرمایا، نبی نے انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں. وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے. نبی کی فضائل سمجھ جائیے گا تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. علی در علم ہے یا نہیں؟ علی در علم ہے. در علم کے لیے ملتا ہے کہ سارے جن و انس مل کر اگر علی کے فضائل لکھنا چاہیں، سارے اشجار قلم ہو جائے، سارے سمندر سیاہی ہو جائے، تب بھی علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتا. بھائی جب علی کے فضائل کوئی نہیں لکھ سکتا تو نبی کے فضائل، صلوات میں جناب محمد وآل محمد. اچھا میں نے کہا نبی کا سب سے مشہور معجزہ کیا تھا؟ آپ ایسے سمجھ جائیے کم سے کم کہ نبی کا مشہور معجزہ یہ تھا کہ نبی کے ہاتھ میں جب کنکر آ جاتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے. ہم نے کہا کم سے کم اس کو نبی کا معجزہ ہی سمجھ لو، اس کو نبی کا معجزہ ہی سمجھ لو. بھائی جب نبی کے ہاتھ میں آ کے کنکر بول سکتا ہے تو حیدر کیوں نہیں بول سکتا؟ صلوات پر محمد وآل محمد. قلم نہیں اٹھایا تو آپ نے الزام لگا دیا کہ نبی نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے. ایک مثال اور آخری مثال اور پھر رفتے مصاحب انشاءاللہ.
جو دیکھیں مثال جو ہوا کرتی وہ ذہنوں کو قریب لانے کے لیے ہوا کرتی، اور جو مثال سے تک پہنچ گیا وہ مثال ہی میں لطف اندوز ہو جائے گا۔ میرے والد محترم مرحوم مولانا سید اطہر عباس رضوی کلکتوی، اور یہاں پہ بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، میری بات کی تصدیق کیجئے گا، رمضان مبارک میں غریبوں میں تقسیم ہونے کے لیے راشن وغیرہ آیا کرتے ہیں، تو وہ غریبوں کی فہرست بنایا کرتے تھے، نام لکھا کرتے تھے، اور جو شخص آیا غریب اس کو دے دیا کرتے تھے، اور وہاں پر اس کاغذ کے قلم بھی رہتا تھا اور اسٹیمپ بھی رہتا تھا، قلم بھی رہا کرتا تھا، اسٹیمپ بھی لکھا رہا تھا، جو پڑھا لکھا ہوتا تھا وہ قلم یوز کر لیتا تھا، اور جو نعوذ باللہ یا غلطی سے، پہلی بات کہ جس کے پاس در علم ہو اور شہر علم ہو، وہ اگر جاہل رہ جاتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہم بہت فخر سے پڑھتے ہیں کہ اس یہودی نے نہج البلاغہ پڑھا تو کنفیوز ہو گیا کہ آنکھوں کے سامنے علی کے دنیا بنی ہے یا علی نے دنیا بنائی ہے، پبلک گھٹنے پہ بیٹھ کے دا دیتی ہے، پبلک بیٹھ کے گھٹنے پہ داد دیتی ہے۔ تم خود علی کے چاہنے والے ہو، کتنی بار نہج البلاغہ کھول کے دکھا ہے، کتنی بار نہج البلاغہ کھول کے دیکھا ہے، کتنے بار خطبات پڑھے ہیں، کتنی بار کلمات قصار پڑھا ہے۔ واہ 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 واہ، ہم سے تو اچھے وہ ہیں نا جو علی کی بات مان رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک عیب ہے جس کو دور کرنا چاہیے، اور ہم سب پر فرض ہے۔ ایک بندے مومن آیا، والد صاحب تھے، انہوں نے غلطی سے اسٹیمپ آگے بڑھا دیا، تو اس نے یہ کہا کہ مولانا مجھے قلم دیجئے، مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ بھائی کیسے سن رہے ہیں آپ؟ اس شخص کا قلم مانگنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اسے لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ دنیا مانے نہ مانے، میں مان لیتا، نبی کو جاہل بھی مانتا، اکبر بھی مانتا، نعوذ باللہ، اگر نبی آخری وقت میں قلم نہ مانگتے تو صلوات بر محمد آل محمد۔ اچھا، آپ نے پھر آخر میں یہ کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہا کہ نبی نعوذ باللہ ہذیان بکتے تھے، کل عقل ہے نبی۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں کہ بعد میں آدمی کہہ دے کہ ضعیف ہے، آیت ہے جس پہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو یقین ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ابابیل بھیجے، کس کی طرف؟ اصحاب فیل کی طرف۔ اصحاب فیل کی طرف بھیجے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کے چھوٹے چھوٹے چونچ میں تھوڑا تھوڑا سا کنکڑیاں اٹھاتے تھے وہ، اور اصحاب فیل پر گرا دیتے تھے، بمباری جس کو کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اصحاب فیل
کا اسف माकुल, चबाए हुए भूसे की तरह हो गए. कुरान भी सुना दिया, तर्जुमा भी सुना दिया. उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है. शिराज हिंद को शिराज हिंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि उलमा का दबदबा हमेशा रहा. किसी भी आलिम से जाके पूछ लीजिएगा, मैं एक छोटा सा तालिब हूं. ये जो अबाबिल कंकड़ी उठाते थे और गिराते थे, किसी ने खाने काबा पे गिराया? भाई कैसे सुनेंगे आप? खाने काबा पे उठाया. देखिए परिंदे जो होते हैं वो बेशऊर होते हैं. परिंदे जो हुआ करते हैं वो बेशऊर होते हैं. बेशऊर परिंदा होकर भी खुदा की तरफ से भेजा हुआ था. भाई कैसे सुन रहे हैं आप? खुदा की तरफ से भेजा हुआ था. परिंदा था, बेशऊर था, लेकिन पत्थर वहां गिरा रहा था जहां गिराना चाहिए था. भाई अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक परिंदा जो बेशऊर होता है वो वहीं गिराता है जहां पे गिराना चाहिए पत्थर को. तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी सलावत भेजे नबी मोहम्मद वाले मोहम्मद. वो कैसे बेशऊर हो सकता है भाई? अच्छा ये सब नबी के रोटियों पे पलते भी थे और नबी की मुखालिफत भी किया करते थे. इसी को कुरान के अंदाज में भी और रिवायत के अंदाज में भी इसे मुनाफिक कहते हैं. मैंने कहा परिंदे जो हुआ करते हैं वो बेशऊर होते हैं, बेशऊर होते हैं, लेकिन नबी के बुलाने पर, खुदा के भेजने पर आ गए. अल्लाह का नबी जनाबे इब्राहिम, परवरदिगारा तू मुर्दे को कैसे जिंदा करता है? कीमा बना डाला था किबला का. 4 परिंदों को लो, उनको पहाड़ों पे बिखरा दो. परिंदों को बिखरा दो, तब तो चाहता हूं. और सबके चोंच अपने हाथों में रखो. तवज्जो, सबके चोंच अपने हाथों में रखो. अब बुलाओ. नबी ने बुलाया, सारे परिंदे आ गए, जिंदा हो गए. तवज्जो चाहता हूं, आ भी गए और जिंदा भी हो गए. मैं नबी से मुखातिब नहीं हूं, मैं परिंदों से मुखातिब हूं. भाई कह देते कम से कम, या नबी अल्लाह बुलाना ही था तो टुकड़े टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? टुकड़े टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? अजब नहीं परिंदे आवाज दे कि देख नहीं रहे थे नबी बुला रहा था. इतना तो परिंदों को भी मालूम है तो नबी को बुलाए, नबी को बुलाए तो आना पड़ता है. ये कैसे सहाबी थे? कैसे? ये कैसे सहाबी थे मेरे भाई कि दिन का उजाला है बुला रहे हैं. इसी वजह से इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, एक जुमला कहा इमाम हुसैन ने कि जैसे सहाबी मुझे मिले हैं, न मेरे बाबा अली को मिले, न मेरे नाना नबी को मिले. दिन का उजाला है, नबी बुला रहा है, कोई आता नहीं. रात का अंधेरा है, चिराग गुड़ के करके इमाम हुसैन कह रहे हैं जाओ, कोई जाता नहीं. अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत पे बैठ रहे हैं गिरिया करने के लिए ना. का शहादत हदीस सुना रहा हूं, शहादत इमाम हुसैन
ایک ایسی حرارت ہے مومنوں کے دل میں جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. 1380 سال گزر گئے، اگر 13,800 سال بھی گزریں گے نا، غم میں کبھی کمی نہیں ہوگی. ایک جملہ صرف امام رضا کے حوالے سے میں بیان کر دوں اور اس کے بعد آپ جتنی دیر گریہ کرنا چاہیں گے میں مصائب پڑھوں گا. امام رضا فرماتے کہ شبیب، اگر تمہیں کسی بات پہ گریہ آئے نا تو میرے جد حسین کی مظلومیت کو سوچ کے گریہ کر لینا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں. لیکن مصائب جو ہے سننے اور سنانے کی چیز نہیں ہے. خدا کی قسم احساس کیجئے گا، ہماری آنکھوں سے اشک جو نکلتے ہیں نا وہ پانی کے اشک نکلتے تھے. ہمارا وقت کا امام خون کے آنسو رویا کر. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس ایک روایت میں مختصر سی بیان کر دوں. ایک محاورے میں کہا جاتا ہے کہ خون کے آنسو رلا دینا. کسی نے اتنا ستایا کہ خون کے آنسو رلا دینا ایک محاورہ کہا جاتا ہے. کسی نے ایک عالم دین سے ایک سوال پوچھا. وہ سوال کیا تھا معلوم ہے؟ کہ قبلہ یہ بتا دیجئے کہ امام سجاد جو خون کے آنسو رویا کرتے تھے وہ حقیقت میں رویا کرتے تھے یا محاورتاً رویا کرتے تھے؟ اس عالم دین نے اپنے جیب سے ایک رومال نکالا اور تھوڑی دیر تصور کیا، اور تصور کرنے کے بعد اس رومال کو ہٹایا. وہ جو لوگ سوال کرنے آئے تھے نا انہوں نے ایک جملہ کہا. جیسے ہٹایا نا دیکھا کہ اس پہ خون کے دھبے پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا مسئلہ سنانے اور سننے کی جگہ نہیں ہے. خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے. کہا قبلہ یہ آپ نے کیسے کیا قبلہ؟ کہا میں نے تھوڑی دیر صرف تصور کیا ہے کہ سکینہ کو دباتے کیسے لگے ہو، زینب کی رضا کیسے سنی ہوگی، سید سجاد کو تازیانے کیسے پڑ. میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، خون نکل آئے. تم کہتے ہو سید سجاد محاورتاً روتے تھے، جس سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے سکینہ کے چہرے پہ تماشا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین سے. مولا کوئی غم نہ دے. آپ کو روایت میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو آنکھیں محبت حسین میں دنیا میں روئیں گی نا وہ قیامت کے دن خوش ہوں گی. وہ قیامت کے دن خوش ہوں گی. میں یہاں جونپور میں آیا ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مصائب بیان کر رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں. لیکن معلوم ہے امام سجاد کے لیے ذاکر ضروری نہیں تھا، ان کے پاس پانی آنکھوں کے سامنے. اب ذاکر پانی ہے، ذاکر پانی ہے، مصائب حسین کا بیٹا سن رہا ہے. مولا سلامت رکھے جوانوں کو. لیکن معلوم ہے جب امام سجاد نے کسی جوان کو دیکھا کرتے تھے نا علی اکبر یاد آیا کرتے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ہر یتیم کی خواہش ہوتی ہے، ہر یتیم کی خواہش ہوتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد یا ماں کے مرنے کے بعد اسے کوئی آگے بڑھے، اسے دل سے سینے سے لگائے، اسے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرے. 4 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بچی ہے،
علامہ اشتہادی سوگنامہ آل محمد میں بیان فرماتے ہیں، کبھی 4 سال احساس کیجئے گا خدا کی قسم، آپ بھی باپ ہیں، وہ مائیں جن کے گودیوں میں بچے ہیں وہ احساس کریں، 4 سال کا بچہ کبھی وہ بے ہوش ہو سکتا ہے؟ سکینہ بے ہوش ہو جاتی تھی، سکینہ بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، کیا بیتی تھی اس بیوی پہ اللہ جانے وہ بیوی جانے، پرسہ دینے کا اندازی سن 61 ہجری میں بدل گیا۔ اچھا وہ بیوی نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا نا یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، بھائی مسلم کی یتیمہ جب آئی ہے حسین نے شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا، گوشوارے بنائے تھے، شاید بی بی نے سوچا ہو یتیم ہونے کے بعد ایسی محبت ملتی ہے، بی بی نے کیسے سے یہ سوچا ہوگا، جب فوراً بی بی کے پاس شمر آگے بڑھا ہے نا، گوشوارے چھینے ہیں نا، تاریخ کہتی ہے بی بی مقتل کی طرف آگے بڑھی اور صرف ایک ہی جملہ کہتی تھی، بابا بابا آپ کی شہادت کے بعد تماچے لگے، بابا میرے گوشوارے چھین لیے گئے۔ بس عزیزان محترم میری طرف دیکھ لیں، ایک جملہ مصائب کا بیان کروں گا، صرف میری طرف دیکھ لیں، کوفے کا دربار ہے، کوفے کا بازار ہے، کتنی ستم ظریفی ہے خدا کی قسم، کتنی ستم ظریفی ہے۔ کوفے میں جب اہل حرم، جب امام کی حکومت تھی نا، کوفے کے شہر کے باہر تاریخ کہتی ہے کہ اہل حرم جب آ گئے تھے تو دن تھا، لیکن مولا علی نے انتظار کیا رات ہونے کا۔ اب مصائب میں کیسے پڑھوں، کوفے میں داخل رات میں ہوئے مولا، کیونکہ پردے دار بیویاں تھیں، پردے دار بیویاں تھیں۔ سن 61 ہجری میں کیا ہوا معلوم ہے، قافلہ کوفے میں رات میں آ چکا تھا، لیکن صبح کا انتظار کیا گیا۔ کوفہ ہے، جناب زینب کبریٰ کے پیر پر جناب سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں، مصائب سمجھ میں آ جائے تو گریہ کر لینا، بیٹھی ہوئی ہیں۔ بی بی نے کہا کہ پھوپھی اماں اس عورت کے لیے دعا کیجئے، پھوپھی اماں اس عورت کے لیے دعا کیجئے۔ کہا سکینہ اتنی ساری عورتیں ہیں، تو نے اس عورت کے لیے صرف کیوں کہا؟ بی بی نے کہا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہے، وہ واحد عورت ایسی ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ذکر کو ذاکر حقیر سے، سماعت کو سامعین سے، بنا کو بانیان مجلس سے قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شیعان حیدر کرا جہاں جہاں زندگی گزارے، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو کوئی بھی مریض ہے ان کو بحق چہاردہ معصومین جلد سے جلد شفائے کلی عطا فرما۔ صاحب بیاض مینو خان انجمن جعفریہ کے ہیں جو شاید کینسر کے مریض ہو گئے، پروردگارہ بحق چہاردہ معصومین انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حسین اصغر زیدی ابن سید مظفر حسین زیدی کی روح کو بخش دیں۔